بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ صلوات ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور آپ کی پوری آل پہ، امام مہدی علیہ السلام پہ۔ ویورز، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے، ایک شخص نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ جمعے کو جمعہ کیوں کہا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا، خداوند نے اس دن مخلوقات کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت علیہ السلام کی محبت اور ولایت پر جمع کیا، اس لیے اس کو جمعہ کہا گیا ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی بہت سی صفات بیان کیں۔ آپ نے فرمایا، خدا اول بھی ہے اور آخر بھی، اولیت اور آخریت زمان و مکان سے ماورا ہے، وہی سب سے پہلے ہے، وہی سب سے آخر ہے۔ دوسری صفت یہ کہ جو اسے یاد کرتا ہے وہ اسے فراموش نہیں کرتا۔ ارشاد الہی ہے، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تیسری صفت کہ جو شکر ادا کرتا ہے اللہ اسے اور زیادہ نعمتیں دیتا ہے۔ خداوند نے فرمایا کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں اور بھی زیادہ نعمتیں دوں گا۔ چوتھی صفت یہ کہ جو اللہ کو پکارتا ہے وہ اس کی سنتا ہے۔ اللہ نے فرمایا، تم مجھے پکارو میں تمہاری بات قبول کروں گا۔ پانچویں صفت یہ کہ وہ آس رکھنے والوں کی آس نہیں توڑتا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے صرف کافر مایوس ہو سکتا ہے۔ وہ اکیلا ہے، فرشتے اور تمام صاحبان علم گواہ ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی کوئی مثل و نظیر نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں، وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا، بے شک اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اس کی بات میں تبدیلی نہیں ہوتی، نہ وہ عاجز ہے نہ وہ بے خبر ہے، یہ دونوں باتیں ناممکن ہیں۔ اللہ کے لیے ارشاد باری تعالیٰ ہے، میرے ہاں بات نہیں بدلا کرتی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ اٹل بات کرتی ہے، حقیقت والی بات ہوتی ہے، کیونکہ نہ وہ عاجز ہے نہ بے خبر ہے، اور یہ باتیں اللہ کے لیے سوچی بھی نہیں جا سکتی۔ تو ایسی ذات مبارک ہے جس نے ہماری تخلیق کی ہے۔ حدیث قدسی ہے، جو ایک بالش مجھ سے قریب ہوتا ہے میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہو جاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو نور سے روشن کرے اور قرآن حکیم کی تعلیم سے، انبیاء کرام کی فالوئنگ کرنے سے اور ان کی اطاعت کرنے سے اور تمام احکامات اور سنت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کے دلوں کو پاک رکھے، اور اللہ کی مخلوق کے بھی ہم شکر گزار رہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم خدا تعالیٰ رب تعالیٰ کی ذات کے، انبیاء کرام کے، ہدایت دینے والے لوگوں کے، ائمہ کرام کے، اولیاء کرام کے بھی شکر گزار رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔